باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے میرے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر و ناظر ہے۔ میں تجھے سجدہ اور اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں۔ تو نے مجھے نیست سے پیدا کیا، اپنے بیٹے کی موت سے چھڑایا، اپنے روح القدس کے فضل سے پاک کیا۔ تو نے گزری رات مجھ کو سلامت رکھا اور آج کا دن مجھے بخشا ہے۔ ان اور سب باقی نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھے بخشی ہیں، میں فروتنی سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں اپنے سب خیالات، باتیں، کام اور دکھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ مجھے اپنا فضل بخش تاکہ میں تجھے ناراض نہ کروں، بلکہ سب طرح سے آج تیری پاک مرضی بجا لاؤں۔ آمین۔ یہ امت اسی کمر بند کی مانند ہو جائے گی جو کسی کام کا نہیں رہا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ارمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 13واں باب، پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک۔ خداوند نے مجھے یوں فرمایا، جا اور اپنے لیے کتان کا ایک کمر بند مول لے اور اسے اپنی کمر پر باندھ اور اسے پانی میں نہ بھگو۔ چنانچہ میں نے خداوند کے کلام کے مطابق ایک کمر بند مول لیا اور اسے اپنی کمر پر باندھا۔ پھر دوسری دفعہ خداوند مجھ سے ہم کلام ہوا اور کہا، اپنا خریدا ہوا کمر بند جو تیری کمر پر ہے لے اور اٹھ کر فرات کو جا اور وہاں اسے چٹان کے سوراخ میں چھپا دے۔ تب میں گیا اور اسے فرات کے قریب چھپا دیا، جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا تھا۔ اور بہت دنوں کے بعد خداوند نے مجھ سے کہا، اٹھ فرات کو جا اور وہاں سے وہ کمر بند نکال جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا کہ وہاں اسے چھپا دے۔ پس میں فرات کو گیا اور کھودا اور کمر بند کو اس جگہ سے نکالا جہاں میں نے اسے چھپا دیا تھا، تو دیکھ وہ کمر بند بوسیدہ ہو گیا تھا اور کسی کام کا نہ رہا تھا۔ تب میرے ساتھ خداوند کا کلام کیا گیا اور اس نے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسی طرح سے میں یہودا کی مغروری اور یروشلم کی بڑی مغروری کو بوسیدہ کروں گا۔ یہ شریر امت جو میرا کلام سننے سے انکار کرتی ہے اور اپنے دل کی ضد پر چلتی اور دوسرے معبودوں کے پیچھے جاتی ہے تاکہ ان کی پرستش کرے اور انہیں سجدہ کرے، یہ اسی کمر بند کی مانند ہو جائے گی جو کسی کام کا نہ رہا۔ کیونکہ جیسا کمر بند انسان کی کمر سے لگا رہتا ہے، اسی طرح میں نے اسرائیل کے سارے گھرانے اور یہودا کے تمام گھرانے کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا، یوں خداوند کا فرمان ہے، تاکہ وہ میرے لیے امت اور نام اور حمد اور فخر ہوں، مگر انہوں نے نہ سنا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ تم اپنے خالق خدا کو بھول گئے ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا تثنیہ شرح کی کتاب، اس کا 32واں باب، 18ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک۔ اس چٹان سے جس نے تجھے پیدا کیا تو غافل ہوا اور اپنے خالق خدا کو تو بھول گیا، اور خدا نے دیکھا اور متنفر ہوا اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے غصہ ہوا اور کہا کہ میں ان سے اپنا منہ چھپا لوں گا تاکہ دیکھوں کہ ان کا انجام کیسا ہوگا۔ وہ تو ایک نسل کج رفتار ہیں، ایسے فرزند جن میں وفا نہیں۔ انہوں نے غیر معبود سے مجھے غیرت دلائی، اپنے باطل بتوں کے باعث مجھے غصہ چڑھایا، لہٰذا میں بھی غیر قوموں سے انہیں غیرت دلاؤں گا اور نادان قوم کے باعث انہیں غصہ چڑھاؤں گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ باپ نے اپنے ارادے سے ہمیں اپنے بچے بنایا تاکہ حق کے کلام کے وسیلہ سے ہم اس کی مخلوقات کا ایک طرح سے پہلا پھل ہوں۔ ہاللویا۔
میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس یوحنا اس کا 11واں باب 19ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک۔ اور بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کے پاس آئے تھے تاکہ ان کے بھائی کی بابت انہیں تسلی دیں۔ مارتھا نے جو ہی سنا کہ یسوع آ رہا ہے تو اس سے ملنے کو گئی، مگر مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مارتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور میں جانتی ہوں کہ اب بھی تو خدا سے جو کچھ مانگے گا خدا تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ یوم آخر کو قیامت میں جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی میں ہی ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر گیا ہو تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان لاتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ تو المسیح ابن خدا ہے جو دنیا میں آنے والا تھا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے چھڑا۔ آمین۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ آمین۔ اے مہربان یسوع، میرے گناہ مجھے معاف کر، مجھے دوزخ کی آگ سے بچا، تمام روحوں کو آسمان کی طرف کھینچ، خاص کر ان کو جو تیرے رحم اور کرم کے زیادہ محتاج ہیں۔ آمین۔